بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ پارٹی کا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے، سیکھتے جاتے ہیں اور اس سیکھنے سے ہم بہتری لے کر آتے ہیں۔ ملک کے آئین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم چینجز کرتے رہتے ہیں۔ تو پارٹی کے آئین کو جو ہے وہ بھی ایک دفعہ اور دیکھا گیا اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کی منظوری کے لیے۔ اس کی جو ہائی لائٹس ہیں، جو بنیادی جو اس کی سوچ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد جمال انصاری کوئکلی آپ کو فلیش بھی کر دیں گے اسکرین کے اوپر کہ وہ امینڈمنٹ ایکچولی وہ 7 امینڈمنٹس جو کی امینڈمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ یہ ابھی لگانا ہی نہیں ہے، اس کو آپ ابھی نہیں لگانا، یہ تو یہ جمال انصاری صاحب یوز کریں گے، میں نہیں یوز کروں۔ خٹک صاحب مجھے دیکھیں۔ اچھا جی، پہلی چیز جو ہم نے کی ہے اس کے اندر، اور وہ ہمارے خیال میں ضروری تھی، ایک 2019 کے اندر جب ہم نے آئین کے اندر ترمیم کی، اس وقت ہماری حکومت بن گئی تھی، تمام لوگ جو ہیں حکومتی عہدوں میں جو تھے وہ براہ راست ان کا پارٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کم سے کم ذمہ داریاں نہیں تھیں ان کی، تو اس لیے ایک چینج کی گئی تھی کہ پاور جو ہیں وہ ڈیوالو کی گئیں، چیئرمین کے پاس سے ایک اسپیشل عہدہ بنایا گیا، تو وہ پاور اب ہم ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں اگر حکومت بنتی بھی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیئرمین کے اختیارات ہیں، جو پاورز ہیں، وہ چیئرمین کے پاس رہنی چاہیے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسری چینج جو اس کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بہت تفصیل میں تھا، اس کے اندر بڑی باریک تفصیل بھی اس کے اندر شامل تھی، اور آئین کے اندر کبھی بھی اتنی تفصیل نہیں لکھی جاتی۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز پروسیجرز کے اندر آتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لکھ کچھ اور، آئین میں لکھا کچھ اور ہوتا تھا، پریکٹیکلی ہمیں لگتا تھا کہ یہ اتنی پریکٹیکل چیز نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، یا حالات بدل گئے ہیں اس کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس سے متضاد جو ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے تھے، جو ایک اچھی ایک احسن طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے وہ تمام تفصیل جو ہے وہ اب ہم لے گئے رولز کے اندر، جو بنیادی اصول ہیں آئین کے وہ آئین کے اندر لکھے ہوں گے، اور وہ رولز کے اندر چلے جائیں گے۔ رولز کے اندر جو ہے وہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ جب بھی آپ ترمیم کرنا چاہیں تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جا کر چینج کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ہم نے اس کے اندر چینج کی ہے وہ فلیکسیبلٹی ہم نے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ کوئی فوجی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ کے اندر فکس طریقے سے کی جائے، وہاں پہ بھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ویسے۔ تو ہم نے صوبوں کو اور ریجنز کو اختیارات دیے ہیں اور فلیکسیبلٹی کریٹ کی ہے، اور وہ 2 مختلف طریقے سے فلیکسیبلٹی کریٹ کی گئی ہے۔ پہلے جو سٹرکچر ہوگا، بلوچستان کی ضروریات جو ہے وہ شاید مختلف ہوں، سیاسی یا انتظامی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہو، پنجاب کی مختلف ہو، سندھ کی مختلف ہو، تو سٹرکچر کے اوپر جو چینجز ہم نے فلیکسیبلٹی کی ہے، سب سے اوپر کا جو سطح ہے اس میں یا صوبہ ہوگا یا ریجن ہوگا یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ صوبے کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ صوبائی سطح بھی بن سکتی ہے، خیر صوبے کا تو فیصلہ جو ہے ضرور وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی ٹیم میں جن لوگوں نے کام کیا تو ان کی تعریف ضرور کرتے ہیں، ابھی آخر میں کرتے ہیں ہم، پہلے کانسٹیٹیوشن، اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن تو پھر ہم کیسے تعریف کریں گے؟ اچھا، تو صوبہ ہے یا نہیں ہے، جس طرح اس وقت پنجاب میں ریجن ہے، صوبہ اس وقت نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر ہم نے یہ فلیکسیبلٹی چھوڑ دی ہے کہ کل اگر کور کمیٹی جاتی ہے، چیئرمین سمجھتے ہیں کہ صوبہ ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے تو وہ فلیکسیبلٹی موجود ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ دونوں میں سے ایک سطح جو ہے وہ ضرور ہوگی، یا ریجن ہوں گے یا صوبہ ہوگا، یا دونوں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے جو نیکسٹ سطح ہے وہ ہے ضلع، اور یہ مینڈیٹری ہے، ہر صوبے کے اندر آپ نے ضلع کے لیول کے اوپر تنظیم بنانی ہے، یہ مینڈیٹری چیز ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لیول ہے اس میں بھی فلیکسیبلٹی دی ہے، اس میں 3 چوائسز آپ کے پاس موجود ہوں گی، یا آپ ضلع کے نیچے تحصیل کی سطح پہ بنائیں گے، یا آپ ٹاؤن کی سطح پہ بنائیں گے۔ بڑے شہر جیسے ہیں، کراچی میں آلریڈی ٹاؤن کی بنیاد پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، لاہور والے بھی ٹاؤن کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں، تو بڑے میٹروپولیٹن ایریا جہاں پہ ٹاؤنز ہیں تو آپ تحصیل کے بجائے ٹاؤنز بنا سکتے ہیں وہاں پر، یا آپ پروونشل اسمبلی کی بنیاد کے اوپر، کانسٹیٹیونسی کی بنیاد کے اوپر سٹرکچر بنائیں گے۔ اور اگین اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے، مختلف رائے، ہم نے کہا کہ آپ ان 3 میں سے کوئی ایک ضرور بنائیں گے۔
آپ کی چوائس تحصیل ہے, آپ تحصیل بنائیں گے. دوسرے کچھ لوگ ہیں جو پروونشل کانسٹیٹیوشن, پنجاب کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ پروونشل. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس لیول کا سٹرکچر, یہ تیسرا لیول اب آ گیا صوبے کے اندر, صوبہ پھر ریجن ہو گیا, پھر اس کے بعد ضلع آ گیا, اور اس کے بعد یہ تیسری سطح آ گئی. اس کے نیچے کی, اور یہ بہت اہم ہے, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا, یونین کاؤنسل کی سطح مینڈیٹری ہے, آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے. وارڈ لیول آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے, اور آپ نے بلاک کوڈ لیول جو ہے وہ ہر صورت میں بنانی ہے. یہ تینوں جو سطح ہیں اس لیول کے اوپر, میں جیسے میں نے کہا کہ میں اس پہ آخر میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی تفصیل کے اوپر. سیم تھنگ نا, وہ تو ایک ہی چیز ہے. اس کو وہ جو آپ نے وہاں پر پہلے دو مختلف نام تھے, نیبرہڈ کاؤنسل, اور وہ ایک ہی چیز ہے. اسی کو یونین کاؤنسل کا ولیج کاؤنسل گاؤں میں کہتے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے. یہ ہو گیا جی. دوسری جو فلیکسیبلٹی ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور صوبے کی ریکوائرمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو جو وہ بندش ہوتی تھی کہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوگا, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یا 4 جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, ہم نے یہ ختم کر دیا. سینئر وائس پریزیڈنٹس آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے 6 بنانے کی ضرورت ہے, آپ 6 بنا دیں, 3 بنانا چاہتے ہیں 3 بنا دیں. تو کوشش یہی ہے دونوں طریقوں سے کہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر دی جائے, جو موروثی حالات آپ کے اپنے صوبے کے اندر, ریجن کے اندر ہوں, اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے فیصلے کر سکیں. اسکیٹ کے اندر ایک اہم تبدیلی کی گئی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ سیاسی پارٹیوں, اور اب تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ قانون کے اندر بھی عالمی طور پہ ریکگنائزڈ ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کے اٹیمپٹ ہوئے ہیں. پرویز خٹک جب چیف منسٹر تھے کے پی کے اندر ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا. پرانا ہمارا جو پنچایتی جرگوں کا نظام ہے ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے, تو وہ فارملی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جس وقت رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر لیں یا آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن کی طرف چلے جائیں. سو یہ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. فیڈریشنز جو ہیں ان کو ٹریٹ تو ایسے ہی کرتے تھے, لیکن اب ہم نے فارملی لکھ دیا ہے کہ آئی ایس ایف, آئی ایل ایف اور آئی ڈی ایف جو ہیں یہ فیڈریشنز ہوں گی, پارٹی کے ساتھ چلیں گے, لیکن یہ پارٹی کے ڈائریکٹ مدر باڈی کا حصہ نہیں ہے, یہ پارٹی کی تنظیم سٹرکچر سے یہ سپریٹ ہوں گے. سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے, بٹ اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو فارملائز کر رہے ہیں. کے پی والوں کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر تحصیل کے سارے جو ٹکٹس تھے ناظموں کے, وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے فائنلائز کیے, جس کو چیئرمین صاحب چیئر کرتے ہیں. تو اس لیول تک ایم این اے, ایم پی اے, یہ بار بار چیئرمین صاحب اپنے سپورٹ بیس کو, پورے تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں خود ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کروں گا. تو ظاہر ہے خود اکیلے تو نہیں بیٹھ کے کریں گے, تو مشاورتی باڈی بھی ہونی چاہیے. تو وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ اس کے اندر کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. سارے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر آ کے, تاکہ چیئرمین صاحب خود سب کی مشاورت کے بعد وہ فیصلے کر سکیں. یہ بنیادی تبدیلیاں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اہم چیز کیا ہے. دیکھیں, جتنی ہم محنت بحث پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, سوری ایک اور چینج تھی اس کے اندر جو کلیئرلی لکھی ہوئی نہیں ہے, وہ تھی ونگز کے ساتھ جو تعلق ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. ایک ویو یہ ہے کہ ونگز جو ہیں وہ بالکل ڈیسنٹرلائز کر کے مدر باڈی کے نیچے کر دیے جائیں. دوسری ڈیبیٹ یہ ہے, دوسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے, آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو وہ سارے پروز اور کاز اور دونوں طرف اس کے اندر آرگیومنٹس ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی, وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مشترکہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. مثلا اگر آپ نے ویمنز ونگ کی صدر کے پی کی لگانی ہے, تو پرویز خٹک اور کنول شوزیب کا جوائنٹ سگنیچر ہوگا جس سے وہ پوزیشن لگائی جائے گی, اور اسی طریقے سے وہ سسٹم نیچے چلتا ہے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی شناخت بھی رہے, لیکن مدر پارٹی کے ساتھ کلوز اس کام ہو سکے. یہ نہ ہو کہ الگ ہی ڈائریکشن کے اندر چلے ہوئے ہوں اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہوں. اب آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ہم جتنی بحث, اور اتنی بحث, میں تو 10.5 سال ہو گئے مجھے پارٹی کے اندر, بے تحاشا اس پہ بحث, اور لوگوں کا بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹرکچر ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ساری بحث کے بعد اسٹرکچر کاغذ پہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر بہت علاقوں کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اور پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ووٹ بینک
آئندہ مزید بڑھے گا. میں نے اس دن غلطی سے ایک میٹنگ میں میں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آج تک کسی پارٹی کا, کسی پاکستان کی پارٹی کا ہوا ہی نہیں. وہ چاہے گاؤں ہو, شہر ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہر جگہ پھیل گیا یہ بیانیہ. کل لیکن پھر میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں نے کہا بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اور آگے خان صاحب لے جائیں, لیکن یہ جو کمرے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اور اولین ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ ہم کنٹریبیوشن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے عمران خان کا, اس ووٹر کو ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک پہنچا دیں الیکشن والے دن. یہ ایک کام ہے. دوسرا بھی ایک کام ہے کہ اس ووٹر کی جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, پاکستان میں ہمارا سرکار کا نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے, کہ ہماری تنظیمیں اس ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. وہ عمران خان کے ساتھ پاس نہیں پہنچ سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی عمران خان کا نمائندہ ایسا ہو کہ جس سے ہر عمران خان کا ووٹر نہیں, ہر پاکستانی جو ہے وہ رابطہ کر سکے, اور وہ رابطہ کر کے کوئی اس کی سنوائی کرا سکے. کوئی بجلی کے محکمے میں جا کے اس کی کوئی فائل جا کے فالو کر لے, کوئی گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دلوانی ہے, کوئی تھانے میں غلط ایف آئی آر کٹ گئی ہے, جو اور مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ قبر کے لیے سفارش کرنی پڑتی ہے ایم این اے کو. یہ جو تمام مسائل ہیں یہ تنظیم کا کام ہے, تاکہ آپ کا ہر اس ووٹر کے ساتھ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کے ساتھ براہ راست رشتہ ہو آپ کی تنظیم کا. وہ صرف جلسے والے دن نا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ جی عمران خان کا جلسہ ہے, پلیز جلسے کے اندر آ جائیں, یا ووٹ الیکشن ہونے والا ہے, میں نے ووٹ ڈال کے کر دیں. ان ذمہ داریوں کے لیے اور میرے لیے پچھلے بہت عرصے سے جو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, قوم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میرے خیال میں آپ سب اتفاق کریں گے کہ پچھلے 4 مہینے میں جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کی حقیقی آزادی اور خودداری کی جنگ لڑی ہے, اس سے زبردست چیز پاکستان کے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن وہ پاکستان کے لیے تھا, وہ پارٹی کے لیے نہیں تھا. ہم بار بار کہتے تھے وہ سیاست نہیں ہے. سیاسی پارٹی کے طور پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی, مجھے بہت زیادہ خوشی ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پریشانی ہو اور شاید پریشانی ہونی چاہیے, چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے ہر ہفتے تنظیم سازی میں پروگریس کیا ہوئی ہے, اس کی میں نے سب سے ڈیٹا اکٹھا کر کے پریزنٹیشن کرنی ہے چیئرمین کو. کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچنے والی, جس کے پاس ذمہ داری ہے. ہر ہفتے رپورٹ جانے والی ہے عمران خان کے پاس. تو آپ اپنی سمت درست کر لیں اور تنظیم سازی کے اوپر کام کریں. انشاءاللہ تعالی, جیسے پہلے ہی سب کو پتا ہے, انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ تنظیمی کام کریں گے, 2/3 اکثریت انشاءاللہ.
جناب چیئرمین آفس بیررز، نیشنل کونسل کے ممبران، خواتین حضرات، السلام علیکم. میں بہت ہی مختصر بات کرنا چاہوں گا. پارٹی ایوالو کر رہی ہے، اور جیسے پارٹی کی ایوولوشن ہوتی ہے، پہلے آپ کی ایک پارٹی تھی، پھر آپ کی ایک پارلیمنٹری پارٹی بنی، اور وہ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، پریکٹیکل چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ امینڈمنٹس پرپوز کی گئی ہیں جو نیشنل کونسل نے اپروو کی ہیں، آپ نے اپروو کی ہیں. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پارٹی پہلے سے زیادہ فنکشن کرے گی، پہلے سے زیادہ فعال ہوگی. میں اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی محنت سے، اپنے ویژن سے تحریک انصاف کا ایک ووٹ بینک بنا لیا ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں سب سے مؤثر اور افیکٹو ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا بن چکا ہے. اب اگلی سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ووٹ بینک کو ایک آئیڈیولوجیکل بیئرنگ اس کی درست کیسے کرنی ہے، یہ کہتے ہیں ویژن. اس ووٹ بینک کو اس ویژن سے آپ نے منسلک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ٹریننگ درکار ہے، اس کے لیے سٹرکچر درکار ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پارٹی نہیں، ایک انسٹیٹیوشن بنے، اور انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے یہ جو اقدامات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ لوازمات لازم ہیں، لازمی ہیں. اسد عمر نے کہا، اور میں تائید کرتا ہوں کہ ہم نے 2-3 چیزوں کو مینڈیٹری قرار دیا ہے. ایک، ڈسٹرکٹ لیول کی تنظیم کو مینڈیٹری قرار دیا ہے، لنچ پن، جیسے کسی دوست نے کہا، بالکل صحیح کہا. اور دوسری چیز، کیونکہ پارٹی کو اگر آپ نے فعال کرنا ہے تو ضلع کی تنظیم سب سے مؤثر ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے پارٹی کو الیکشن جتوانا ہے تو آپ کو بلاک کوڈ لیول پر تنظیم بنانی ہوگی، پولنگ ایجنٹس وہاں سے پیدا ہوں گے، گراس روٹ ورکر جو ہے وہاں سے نکلے گا، اور اس کے لیے جو آپ کی یونین کاؤنسل لیول کی تنظیم ہے اور بلاک کوڈ لیول کی تنظیم ہے وہ مینڈیٹری کی گئی ہے. اس سے اس پارٹی کو آپ نے ایک الیکٹورل پارٹی میں کنورٹ کرنا ہے. جب آپ کے پاس نمبرز ہوں گے تو آپ گورنمنٹ بنائیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں عمران خان صاحب کی قیادت میں، آپ لوگوں کی محنت سے تحریک انصاف ایک نئے فیز میں انشاءاللہ 2022-23 میں داخل ہونے والی ہے. شکریہ. آج میری ایکسپیکٹیشن سے بہت چھوٹی تقریر کی شاہ صاحب نے. تو تھینک یو. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنی نیشنل کونسل ممبرز سب کو ادھر ویلکم کرتا ہوں، اور جو ہمارا اصل آج یہاں آنے کا مقصد وہ یہ کہ اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں. جو کامیابی کا کسی بھی آرگنائزیشن، انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر، اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے، اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے، اور میں خاص طور پہ کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایوولوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی، اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا، وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے، تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا
تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگیں کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی, لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی, 2 پارٹی سسٹم, وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں. پروونسز بھی, اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے, انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا, اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, لوگ سمجھیں, اس کو پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے, نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی, اور نیوٹرل امپائرز کے باہر بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے, اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا, اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آئے, اور اس میں ہم پائنیئرز تھے, سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا, اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے, امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا. بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں, کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی. 2 سال 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں پوچھتا تھا ای وی ایمز کا پروگریس. اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے, اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. اس نے, حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اس نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز نہ آنے پہ, اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو, اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا. ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے, آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا, اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے. کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی, یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسروں کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکتے ہیں. 2 ہفتے پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے, ہم نے روکنا کیسے ان کو. اور
پٹن کی رپورٹ تھی, یہ جو این جی او ہے الیکشنز کے اوپر, فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ, اس کی رپورٹ ہے این جی او کی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے, اور ایک دفعہ ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں, یعنی 130 طریقے دھاندلی کے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سسٹم پورا جو پرانا سٹیٹس کو, کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, انہوں نے اسی لیے پورا سیبوٹاج کیا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز نہ ہیں, جبکہ ہندوستان میں بھی ہیں, ایران میں بھی, دونوں ہمسائے ملکوں کے اندر ای وی ایم مشینز ہیں. پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی, اور ابھی جو باتیں بھی کی ایکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی, اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں, کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کرے. لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے ووٹ کے, جو آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے, اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد, وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں, اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا, ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں, یہ جنرل الیکشن سے, تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں, اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں, کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے, اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ابھی سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک بڑا الیکشن کروائیں گے, تاکہ نیچے سے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اوپر آتے جائیں, اور پھر پارٹی کے اندر ہمارا وہ پروسیس ڈیولپ ہو جائے میرٹ کو اوپر لانے کے لیے. جو یہ دو پارٹیز ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی میرٹ نہیں, فیملی پارٹیز ہیں. آپ ان پارٹیز کو دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے وہ ان سے بہتر چل رہی تھی, بجائے وہ گرو کرنے کے وہ سکڑتی گئی ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہاں جب اوپر سے بلاک کر دیں میرٹ کو اوپر آنے سے, کوئی پارٹی بھی, کوئی سسٹم بھی, کوئی دنیا میں ادارہ جس کے اندر آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتا. میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی, جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں, اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں, ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب کہ لنک نہیں ہے ہمارا, جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا, اور ان کا لنک نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ, جو ایک بیس ہے پالیٹکس کا, جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا, وہ ہے ڈسٹرکٹ. تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرلل چلنی شروع ہو گئیں. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیم